ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ابار آتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم تھے توریت اور انجیل کی، اور دور فاروقی میں اسلام قبول کیا، فاروق اعظم کے دور۔ تو آ کر کے گھر پہ پوچھتے ہیں جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ ہے؟ حضرت ام کلثوم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت کعب اسلام قبول کر چکے تھے لیکن وہ پہلے یہودی تھے، تو جب یہ جملہ سنا کہ جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص گھر میں ہے، فاروق اعظم کے پاس آ کے روتے ہوئے کہتی دیکھو وہ یہودی کیا بک رہا ہے، یعنی غصے میں کہا، حالانکہ وہ یہودی اب نہ تھے، لیکن ایک بیوی نے شوہر کے خلاف بظاہر خلاف ہی تو لگتا تھا، یہ جملہ سنا جو سمجھا لگی غصے میں، دیکھو وہ یہودی کیا بکتا ہے۔ فاروق اعظم نے مسکرا کے کہا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ گھر میں ہے۔ فاروق اعظم گئے، ان کو کھڑا کیا اس طرح سے کہ ام کلثوم بھی سن لے۔ پوچھا بھئی تم نے مجھے یہ کہا کہ جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص کہاں ہے؟ کہا بالکل کہا۔ تو کہا کہ میں جہنم کے دروازے پہ کیسے کھڑا ہوں، ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ کہا یہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن خطاب نبی کا صحابی وہ ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا لوگوں کو جہنم سے روکتا رہے گا، اسلام کے اندر فتنے نہیں ہوں گے، جب تک وہ زندہ رہے گا اسلام میں فتنے نہیں ہوں گے، وہ جہنم سے لوگوں کو روکتا رہے گا، لوگ جہنم میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے دیکھیں جب تک فاروق اعظم تھے مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، اسی لیے کوئی کلمہ پڑھنے والا اس دور میں جہنمی نہیں تھا کیونکہ فرقہ نہیں تھا۔ منافقین الگ تھے جو کافر تھے، مومنین الگ تھے جو مومن تھے، لیکن مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں فرقے اس وقت پیدا ہوئے جب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت۔ اسی لیے آپ کو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا کہا کہ آپ لوگوں کو روکتے ہیں، بلکہ حضور کی دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں ایک فرد ہے جب تک وہ زندہ ہیں فتنوں کا دروازہ بند ہے، جس دن وہ شہید ہو جائے گا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ٹوٹ جائے گا۔ پوچھا کہ حضور وہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہ عمر ابن خطاب ہے۔ تو جب یہ روایت پہنچی تو پوچھا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ کہا کھل جائے گا نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کہا تھا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب اگر کھل جائے گا کہا ہوتا تو کوئی طاقتور آ کر اپنی تدبیر سے اس کو بند کر سکتا تھا، لیکن آقا نے کیا فرمایا کہ ٹوٹ جائے گا، یعنی جس دن سے حضرت عمر کی شہادت ہوگی اس کے بعد سے پھر اسلام میں فتنے پیدا ہی ہوتے رہیں گے، فتنے رکیں گے نہیں، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ فتنے کا دروازہ ٹوٹ گیا، اب وہ بند نہیں ہو سکتا۔ جب دروازہ ہے ہی نہیں تو بند کیسے ہو سکتا؟ یہ شان فاروق اعظم ہے۔ آپ جانتے ہیں دور فاروقی میں ایک چرواہا تھا، وہ درخت کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھتا تھا، اور اس کی بکری کو کبھی بھیڑیا لے کر نہیں جاتا تھا۔ یہ راز کسی نے پوچھا کہ بھئی تم نماز پڑھتے ہو تیری بکری کبھی بھیڑیا نہیں کھاتے تو وجہ کیا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا جب میں جنگل میں بکریاں لا کر چھوڑتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اے جنگل کے بھیڑیوں یہ دور فاروق اعظم کا دور ہے،